بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں پارہ نمبر 8 کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور جو ہماری لاسٹ ویڈیو تھی اس میں نے آپ کو پارہ نمبر 7 کے بارے میں بتایا تھا۔ اب 7ویں پارے کے آخر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی حسی معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اسی سے مراد یہ ہے کہ جس کو ہم چھو سکیں، جس کو ہم ہاتھ لگا سکیں، وہ معجزہ اگر ہمیں دکھایا جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ 8ویں پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ان کو حسی معجزات بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کریں، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کی مخالفت، ان کا مذاق اڑانا اور انکار ان کا کرنا، اس سے آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ ہر نبی کے ساتھ انسی اور جنی شیاطین نے ہمیشہ یہی رویہ اختیار کیا ہے۔ باقی آپ کی نبوت کے اثبات کے لیے ان کے مطلوبہ معجزات کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو متعدد معجزات سے نوازا ہے، جن میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ لہٰذا یہ اس معجزے کو دیکھنے اور سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں اور گمراہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ فرمایا، اور اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے جو دنیا میں ہے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ آیت نمبر 112 کے اندر ہے کہ کہ آپ تسلی میں رہیں، آپ بالکل بھی ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ اور آیت نمبر 116 اس آیت کریمہ سے مغربی جمہوریت کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ مغربی جمہوریت میں اکثر کی رائے کا اعتبار ہے، خواہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جبکہ مسلمانوں کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان کسی ایسی بات پر متفق ہو جائیں جو کتاب و سنت کے واضح حکم کے خلاف ہو تو ان کے اتفاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اسے رد کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے ایک طرف اگر ہم دنیا کے علم کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا علم بہت وسیع اور بہت کامل ہے۔ اس کے بعد جو اہم مضامین اس صورت میں مذکور ہیں وہ درج ذیل ہے۔ آیت نمبر 122 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو رکوع نمبر 2 کے آغاز میں فرمایا گیا کہ مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا ہے، اور کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ایمان اور ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ اور آیت نمبر 128 اور 129 میں بتایا گیا ہے کہ ہدایت یافتہ اور گمراہ فریقوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ ان سب کو قیامت کے دن جمع کر لے گا، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ اور اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 136 اور 137، اس میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین کی مختلف حماقتوں میں سے ایک حماقت یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ زمین سے حاصل ہونے والے غلے اور چپاؤں میں اللہ کا حصہ الگ کر لیتے تھے اور اپنے شرکاء کا حصہ الگ کر لیتے تھے، پھر جو ان کے شرکاء کا حصہ ہوتا تھا اسے تو اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے تھے، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ اگر شرکاء کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ اور ان کی دوسری حماقت یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو فقر یا آر کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیٹی کے وجود کو رحمت کہا ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ بیٹیوں کو فقر کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ عورت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اور عمل سے یہ سمجھایا کہ بیٹی کا وجود نہ تو باعث ننگ ہے اور نہ ہی فقر و غریب میں اضافے کا سبب۔ مشرکین کی تیسری حماقت قرآن نے یہ بتلائی کہ انہوں نے جو چوپاؤں کو مختلف قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا، بعض تو وہ تھے جو کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے، بعض وہ تھے جن پر سوار ہونا، ان سے کسی بھی طرح فائدہ اٹھانا جائز نہیں سمجھتے تھے، اور بعض وہ تھے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کے بجائے بتوں کے نام کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک چوتھی حماقت بھی یہ بتلائی گئی کہ چوپائے کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا تو اسے مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے مگر عورتوں کے لیے حرام، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو اسے مرد اور عورت دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ تو مشرکین کی یہ حماقتیں بتانے کے بعد انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئی کہ وہی اللہ ہے جس نے باغات، زیتون اور انار جیسے مختلف پھل پیدا کیے ہیں۔
وہی اللہ ہے جس نے بار برداری، گوشت، دودھ کے حصول کے لیے چھوٹے اور بڑے جانور پیدا کیے۔ ان جانوروں اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء میں تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ جس چیز کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے حرام کرتا ہے۔ مشرکین کے عقائد اور دعووں کی تردید کے بعد وہ مشہور آیات جن میں اللہ نے ایسی 10 وصیتیں بیان فرمائی ہیں جن پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں اور تمام ادیان ان پر عمل کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ان پر عمل کرنے سے انسانی سعادت کی حفاظت ہوتی ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں عزت و کرامت کی وہ زندگی حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دینا چاہتے ہیں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان اور عمل سے تکلیف نہ دی جائے۔ تیسری یہ کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے یا ننگ و عار کے خوف سے قتل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے، پتہ نہیں انسان کو اللہ تعالیٰ کس کے مقدر کا دے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے کبھی بھی اس خوف سے اولاد کو قتل نہ کیا جائے۔ چوتھی یہ کہ ہر قسم کے فواحش اور برائیوں سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہوں یا اعلانیہ ہوں۔ پانچویں یہ کہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ چھٹی یہ کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے۔ ساتویں یہ کہ ناپ تول کو پورا رکھا جائے، اور آٹھویں یہ کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن۔ نویں یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے، اور 10ویں نمبر پہ یہ ہے کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے احتراز کیا جائے۔ یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ علل اعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے، یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور یہ کہ میری نماز اور عبادات، سارے افعال اور اعمال خالص اللہ کے لیے ہیں، میں ان اعمال سے صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہوا کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ ابتلا اور آزمائش کے لیے ہے، تاکہ مومن کافر اور نیک بد میں فرق ہو جائے۔ پھر سورۃ الاعراف ہے۔ سورۃ الاعراف یہ مکی صورت ہے اور اس میں 206 آیات ہیں۔ دوسری مکی صورت کی طرح اس میں بھی تینوں بنیادی عقائد کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے، اور اس صورت کی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کا ذکر ہے، جو کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس صورت میں انسان کو اللہ کی اس نعمت کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ اس نے سب انسانوں کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ انسانیت میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں انسان کو اللہ نے جو تکریم بخشی اس کا بھی ذکر ہے، وہ یہ کہ اللہ نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اس قصے کے ضمن میں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ وہ ایسا مکار دشمن ہے جو انسان کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے۔ انسان کے ساتھ ٹکراؤ کی جو ابتدا ابلیس کے انکار سجدہ سے ہوئی تھی، اس سلسلہ قیامت تک جاری رہے گی۔ خیر و شر، حق و باطل کے درمیان کشمکش کسی نہ کسی انداز میں باقی رہے گی۔ سورہ اعراف کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 4 بار انسانوں کو یا بنی آدم کے صیغے سے خطاب بھی فرمایا ہے، اور یہ 4 ندائیں سورت اعراف کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں ہیں۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ کوئی ہمیں اپنا جو ہے وہ اس طرح سے بلاتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ یا بنی آدم، پہلی ندا 10ویں رکوع میں ہے جس میں اللہ نے لباس کی نعمت کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 26 میں، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا باعث بھی ہے، اور تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کو اتار کے مسلمانوں کے بہت سارے عیب کو چھپایا، مسلمانوں کے، اپنے انسانوں کے، اپنے بندوں کے بہت سارے عیوب جو ہیں وہ چھپا دیے ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا کہ تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے۔ دوسری ندا 10ویں رکوع کی آیت نمبر 27 میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ابلیس کے فتنے سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو بہکانا دے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا،
اس کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کا سطر دکھا دے۔ تیسری ندا 10ویں رکوع کی آیت نمبر 31 میں ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اے اولاد آدم اپنی زینت کا لباس لے لو اور ہر نماز کے وقت اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ آپ نے بہت زیادہ کنجوسی کرنی ہے، بخیل بن جانا ہے، بخل بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اور اسراف بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسلام میانہ روی کا دین ہے، میانہ روی کو پسند کرتا ہے۔ بہت زیادہ پیسہ خرچ کریں، بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے سے بھی منع فرمایا کہ پیسہ ضائع نہ ہو، اور بہت زیادہ کنجوسی سے بھی اسلام نے منع فرمایا ہے۔ چوتھی ندا 11ویں رکوع کی آیت نمبر 35 میں ہے، 35، جس میں فرمایا گیا کہ اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تمہی میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیات سنائیں تو جو تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولاد آدم کو یہ بار بار خطاب انہیں شیطان کے وساوس اور مکاریوں سے بچانے کے لیے ہے، تاکہ انسان اس کی باتوں کو سن کر دھوکے میں نہ آ جائے، کیونکہ وہ ایسا چلاک دشمن ہے جو بظاہر دوست کا لباس پہن کر آتا ہے، اور ایسی مکار لومڑی ہے جو اپنے آپ کو خیر خواہ کے روپ میں پیش کرتی ہے۔ اسے حق کو باطل اور باطل کو حق، شر کو خیر اور خیر کو شر بنا کر پیش کرنے کا فن آتا ہے۔ دنیا میں جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ حقیقت میں شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ اور یہاں یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ پہلی 3 ندائیں لباس کے بارے میں ہیں، ان میں سے دوسری ندا میں یہ بتلایا گیا کہ ابلیس نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے لباس اتروا دیے تھے، ان کے سطر کھلوا دیے، کیونکہ ابلیس کا ایک بڑا ہدف یہ ہے کہ اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے محروم کر دے اور انہیں فحاشی اور عریانیت کی راہ پر لے آئے۔ سطر کے تقاضے پورے کرنے والا لباس انسان اور حیوان سے ممتاز کرتا ہے۔ حیوان جو ہے وہ ننگا پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر ننگا رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس کے ساتھ عزت اور فضیلت بخشی ہے۔ آج جب ہم مغربی میڈیا کے ذریعے بے حیائی کے امڑتے ہوئے سیلاب اور عورت کی آزادی کے نام پر حیا باختگی کی فضا دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن نے لباس کے بارے میں تاکید اور تکرار کا اسلوب کیوں اختیار کیا ہے۔ ان نداؤں کے علاوہ اعراف کے اہم مضامین یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ مشرکین بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے اور اپنے اس قبیح عمل اور اس جیسے دوسرے اعمال کے بارے میں حجت یہ پیش کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی یوں ہی کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے اس دعوے کو تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، لہذا تمہارا یہ دعویٰ جھوٹ اور افتراء کے سوا کچھ نہیں۔ اسلام زندگی کے تمام جائز مطالبات کرنے والا دین ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ وہ لباس پہننے سے اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے منع کرے۔ اس سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو رہبانیت کے قائل ہیں اور حلال اور پاک چیزوں سے اجتناب کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جسم اور روح، دین اور دنیا دونوں کے جائز مطالبات تقاضے پورے کرنے والا ہی حقیقت میں کامل مسلمان ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو جب یہ پتا چلا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ دن کو مستقل روزے رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، عبادت میں یہ مشغولیت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اہلیہ تک کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تمہارے اوپر رب کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہٰذا ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ حضرت ابو درداء نے ان کی اس نصیحت کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا، جس کے جو بھی حقوق ہیں وہ ضروری ہے کہ ہم پورے کریں۔ 8ویں پارے کے 11ویں اور 12ویں رکوع میں ایسے 2 گروہوں کا ذکر ہے جو فکر و نظر اور عقیدہ عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اگر گروہ ضد اور عناد، کفر اور استکبار کی راہ اپنانے والوں کا ہے جن کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں، دوسرا گروہ تسلیم یعنی جو مان لیتے ہیں اور ایمان اور اطاعت کی راہ پر چلنے والے ہیں جو بفضلہ ہی تعالی جنت کے حقدار ہوں گے۔ یہ دونوں گروہ جب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کے درمیان مکالمہ ہوگا۔
اہل جنت دوستیوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہیں آج اللہ کے وعدوں کے سچ ہونے کا یقین آیا یا نہیں؟ وہ جواب میں اقرار کریں گے کہ ہاں، ہم نے وعدوں کو سچا اور برحق پایا۔ دوزخی جب جہنم کی ہولناک گرمی اور بھوک پیاس سے پریشان ہو جائیں گے تو جنتیوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے اور پینے کو دو، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا یہ سوال رائے گاہ جائے گا۔ یہ مکالمہ اس پارے کے 12ویں اور 13ویں رکوع میں مذکور ہے۔ ایک تیسرا گروہ بھی ہے جسے قرآن نے اصحاب اعراف کا نام دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مومن تھے لیکن اعمال صالحہ میں دوسرے جنتیوں سے پیچھے رہ گئے ہوں گے۔ انہیں نہ تو جنت میں داخل کیا جائے گا اور نہ ہی دوزخ میں، بلکہ ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا۔ لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائیں گے، اور ان اصحاب اعراف اور دوزخیوں کے درمیان بھی مکالمہ ہوگا جو کہ 13ویں رکوع میں مذکور ہے، اور ان مکالمات کے بعد اللہ کی قدرت اور توحید کے 3 اہم دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ طے بات ہے 7 آسمان جن میں سے ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے قبہ ہوتا ہے۔ یہ 7ویں آسمان وسعت اور عظمت کے باوجود کسی ستون کے بغیر کھڑے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو دلیل بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رحمان کے عرش کی وسعت کا یہ حال ہے کہ سارے آسمان اور ساری زمینیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کسی کا خیال اس کی عظمت کا تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ عرش کے مقابلے میں کرسی ایسی ہے جیسے کوئی حلقہ جو کہ وسیع و عریض صحرا میں پڑا ہو۔ کرسی کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ وہ ارض و سما میں نہیں سما سکتی، تو عرش کی وسعت کیا ہوگی؟ عرش اور کرسی ان حقیقتوں میں سے ہیں جن پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں مگر ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اور جو تیسری دلیل ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ سورج، چاند، ستاروں کی تخلیق ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی مشیت اور غلبہ کے تحت ہیں اور ایسی فضا میں تیر رہے ہیں جس کی وسعتوں کا کسی کو بھی اندازہ نہیں۔ نہ تو یہ آپس میں ٹکراتے ہیں، نہ ہی اپنے مدار سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ دلائل اور آخر میں 6 انبیاء کرام یعنی حضرت نوح، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے اور آخری قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ان قصوں میں جو مختلف حکمتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی ایذاؤں پر تسلی دینا۔ نمبر 2، متکبروں کا انجام بد اور نیک جو لوگ ہیں ان کا جو انجام ہے وہ اچھا ہوتا ہے، ہمیشہ یہ بتانا اور اس بات پر تنبیہ کرنا کہ اللہ کے ہاں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے، بالآخر ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا مل کر رہتی ہے۔ اور نمبر 4 پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل پیش کرنا کہ امی ہونے کے باوجود آپ تاریخ کے گمشدہ اوراق حقائق کے مطابق پیش فرماتے تھے۔ اور نمبر 5 انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان پیش کرنا۔ یہاں پر جو ہے ہمارے پارہ نمبر 8 کا جو مختصر سا خلاصہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔